اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ العظیم۔ معتکف آدمی کے لیے مسجد سے اپنی اعتکاف گاہ سے باہر نکلنا کن چیزوں کے لیے جائز ہے؟ یعنی حاجات طبیعہ کے لیے نکلنا درست ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ اور غسل جنابت، یعنی کہ اس کو اگر احتلام ہو جائے، معتکف آدمی کو اگر احتلام ہو جائے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی مسجد کے اندر نہیں رک سکتا، فی الفور مسجد سے باہر نکلے اور غسل جنابت کرے۔ یعنی غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا اس کے لیے ضروری ہے، غسل جنابت کے لیے، جبکہ حدود مسجد میں اس طور پر غسل کرنا ممکن نہ ہو کہ مستعمل پانی کا کوئی قطرہ مسجد میں گرنے نہ پائے۔ اگر کوئی ایسا انتظام ہے کہ صحن کے اندر وہ غسل کر سکتا ہے، یعنی کہ ایسی جگہ پر غسل کر سکتا ہے کہ مسجد سے باہر نکلنا ضروری نہ ہو، تو پھر وہاں ہی غسل کر لے۔ بلغم یا ناک صاف کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ بوقت ضرورت اس مقصد کے لیے معتکف اگلدان مسجد میں رکھے یا مسجد میں ہی کھڑے ہو کر، کوئی صورت ہو سکتی ہے تو مسجد میں کھڑے ہو کر ہی اپنا ناک صاف کر لے اور تھوک وغیرہ بار پھینک لے۔ اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو کرنے کے لیے ایسی جگہ ہو کہ پانی مسجد سے باہر گرے تو مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ وضو خواہ فرض نماز کے لیے ہو یا نفل یا تلاوت یا ذکر کرنے کے لیے، سب کا یہی حکم ہے۔ البتہ اگر وہ ایسی عبادت کے لیے وضو کر رہا ہے جو عبادت بغیر وضو کے جائز ہے، یعنی کہ سونے کے لیے اگر وہ وضو کر رہا ہے یا زبانی تلاوت کے لیے وضو کر رہا ہے، سونے لگا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں وضو کر کے سوں، تو اس وضو کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ معتکف کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، یعنی کہ گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو ایسی مجبوری میں معتکف خود جا کر کھانا لا سکتا ہے، مگر وقت سے پہلے نکلنا جائز نہیں۔ اس لیے غروب آفتاب کے بعد جائز ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ کھانا لے کر فوراً واپس آ جائے اور مسجد میں کھانا کھائے۔ حاجات شرعیہ کے لیے نکلنا بھی جائز ہے۔ مثلا کوئی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے جس میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ کے لیے نکلنا جائز ہے، اور اندازہ کر کے آذان ثانی سے، یعنی کہ دوسری آذان سے اتنی دیر پہلے نکلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت تحیۃ الوضو اور 4 رکعت سنت اطمینان سے پڑھ کر آذان خطبہ سن سکے۔ اگر اندازہ کرنے میں غلطی لگ گئی ہے تو اس سے پہلے پہنچ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جمعہ کے فرضوں سے سلام پھیر کر اطمینان سے 6 رکعت سنت پڑھ کر اپنی مسجد میں واپس آ جائے۔ اور اگر اس سے زیادہ وقت جامع مسجد میں ٹھہر گیا یا جمعے کے بعد نکلا ہی نہیں اور اعتکاف کے لیے بقیہ ایام جامع مسجد میں ہی بیٹھ کر پورے کر لیے، تب بھی جائز ہے، مگر ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ گاؤں کی مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے جمعہ کے لیے نکلنا کیسا ہے؟ یعنی کہ معتکف اگر گاؤں کی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے تو جمعہ کے لیے شہر میں آنا جائز نہیں ہے،
ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یعنی اگر گاؤں کا کوئی آدمی وہاں اعتکاف چھوڑ کر شہر کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ گاؤں کے لوگوں پر جمعہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر گاؤں کی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے تو وہ جمعہ کے لیے نہیں جا سکتا۔ اگر طبی یا شرعی حاجت کے لیے نکلے تو حتی الامکان ایسی جگہ حاجت پوری کر کے لوٹے جو مسجد سے نزدیک ہو، مثلا مسجد کے بیت الخلاء اور غسل خانے نزدیک ہوں اور گھر کے دور، یا کسی کے دو گھر ہے، ایک مسجد سے نزدیک ہے دوسرا مسجد سے دور ہے، تو نزدیک جا کر اپنی ضرورت پوری کرے۔ البتہ نزدیک والی جگہ سے طبیعت مانوس نہ ہو یا کوئی رکاوٹ حائل ہو، خواہ طبی خواہ شرعی، تو دور جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کسی حاجت کے لیے نکلنے کے بعد یہ بھی ضروری نہیں کہ تیز رفتاری سے چلے، بلکہ طبی رفتار سے چلتے ہوئے اطمینان سے حاجت پوری کرے۔ معتکف کا نماز جنازہ میں شرکت کرنا کیسا ہے اور مریض کی عیادت کرنا کیسا ہے؟ نظر کا جو اعتکاف ہے اس کو پورا کر رہا ہے، اگر منت مانتے وقت اس نے نماز جنازہ یا عیادت مریض اور مجلس علم میں حاضری کے لیے خروج کا استثناء کیا تھا تو یہ استثناء صحیح ہے اور نکلنا جائز ہے، لیکن منت مانتے وقت اگر اس نے استثناء کیا تھا تو پھر ٹھیک ہے، خواہ زبان سے استثناء کرے یا دل میں اس کی نیت کر کے کرے، مگر مسنون اعتکاف میں یہ نیت کی تو وہ مسنون نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایک مستحب اور نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ یعنی جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، اس اعتکاف میں یہ نیت نہیں کی جا سکتی، سنت ادا نہ ہوگی۔ مسنون اعتکاف صرف وہی ہے جس میں کوئی استثناء نہ ہو، اس میں نکلنا مفسد ہے، یعنی کہ اگر نکلے گا جنازے کے لیے یا عیادت مریض کی عیادت کے لیے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا کرنی اس پر واجب ہو جائے گی۔ البتہ اگر کسی ضرورت طبیعہ کے لیے نکلا لیکن نماز جنازہ شروع ہو رہا تھا تو اس میں شرکت کر سکتا ہے۔ نماز سے پہلے انتظار اور نماز کے بعد وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح قضاء حاجت میں راستے میں چلتے ہوئے، یعنی کہ ضرورت طبیعہ کے لیے راستے میں چلتے ہوئے عیادت کر سکتا ہے۔ عیادت اور نماز جنازہ کے لیے راستے سے کسی جانب مڑنا اور ٹھہرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ بیت الخلاء خالی نہ ہونے کے لیے اگر معتکف انتظار کرے بیت الخلاء کے باہر تو وہ وہاں ٹھہر کر انتظار کر سکتا ہے اور اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اگر قضاء حاجت کے لیے نکلا تو غسل نہیں کر سکتا، یعنی کہ معتکف قضاء حاجت کے لیے نکلا ہے تو صفائی کے لیے غسل نہیں کر سکتا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اگر غسل خانہ اور بیت الخلاء ایک ہی ہے اور نہانے میں وضو سے زیادہ دیر نہیں لگی تو قضاء حاجت کے بعد غسل کی اجازت ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مسجد میں ہی کپڑے اتار کر صرف لنگی میں چلا جائے اور نل کھول کر بدن پر پانی بہا کر نکل آئے، نہ صابن لگائے اور نہ زیادہ ملے۔ اس طرح زیادہ صفائی تو نہیں ہوگی لیکن ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔